ایک اور بار پھر سے سلوات. کیا یاد علی کو آیا ہے اور بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. اور خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. اور کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. اور بابا کو جا کر اے دو فضا میرا پیغام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. اور زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر. اور رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا ہمارا کچھ غم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے کچھ غم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ در سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں
جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے اصحاب بھی سن پائے نا جس بی کیا ہٹ اصحاب بھی سن پائے نا جس بی کیا ہٹ سرننگ وہی گزرے گی اس راہ گزر سے سرننگ وہی گزرے گی اس راہ گزر سے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے محمد کیوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ شاید خیال
مرتضی زینب زینب کے تھے بین یہ مدینے چلو حسین زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین اد کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا یوں دو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی زینب زینب نہ دو ابھی مجھے آ جائے گا سکون رومال لا کے باندھ دو سر پر بطول کا زینب کو مرتضی پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا ارے عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی زینب کو مرتضی ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ ایک بی بی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ اب لگتا ہے قبر چھوڑ کے آئی ہے فاطمہ یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضی واحد دیگر سلام Now I request Professor Syed Raza Qasim Razvi to shed the light. Salawat bar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa shafi'i qulubina bil qaws Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. امیر المومنین علیہ السلام پشت برب کعبہ. جیسے کہ آیات کی تلاوت کی اور امام علی علیہ السلام کا قول ارشاد کیا کہ امام علی علیہ السلام نے جب ابن ملجم نے آپ کے ساتھ پہ ضرب لگائی سجدے کی حالت میں تو آپ کی زبان سے جو کلمہ ادا ہوا وہ تھا پشت برب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوئی.
आज यहाँ इमाम मेहदी इस्लामिक सेंटर रिचमंड में ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले की दूसरी मजलिस है। और आज की इस मजलिस का इमाम जहाज अली और उनकी फैमिली ने किया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके रोज़े रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए, उनके तमाम शरई हाजात को अल्लाह और उनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। इनके मरहूमीन के लिए, अपने तमाम मरहूमीन के लिए जो हाज़िर हैं, तमाम मोमिनीन के लिए एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह नास की इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज नए मोमिनीन किराम भी नज़र आ रहे हैं, नए चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। तो कल के टॉपिक को मुंसलिक करने के लिए 2-4 जुमले फिर आगे गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि जो कलमा मौला अली अलैहिस्सलाम ने अदा किया, फुज़्तु बिरब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, कि जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे इमाम को यानी बनी नौवे इंसानी में ये वाहिद हस्ती है, ये जुमला अदा कर सकती है, फुज़्तु बिरब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो कल मैंने अर्ज़ किया था इसी टॉपिक के उन्वान से कि वलादत से लेके रसूल अल्लाह की आगोश में आने से लेके सन 40 हिजरी तक अपनी शहादत तक हर उनका कदम रसूल अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन की बालादस्ती के लिए उठा। इसीलिए आपको ये जुमला जब ज़र्ब लगी तो ज़ेब देता था, फुज़्तु रब्बे रब्बी काबा, मैं रब की कसम मैं कामयाब हो गया। यानी अली वो कामयाब इंसान थे जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी और ऐसा सलीका ज़िंदगी गुजारने का बताया जो अल्लाह की रज़ा के लिए था, जो रसूल अल्लाह की रज़ा के लिए था, जो दीन की बालादस्ती के लिए था। हर कदम पे दावत ज़ुलशीरा से लेके कल भी मैंने अर्ज़ किया कि अपनी शहादत तक हर कदम पे और जब तक रिसालत माप जिंदा रहे, कदम से कदम मिलाकर रिसालत माप के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कदम ब कदम वाला अली साथ नजर। एक मरतबा बराए खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी या अली या अली या अली हक हैदर। कल मैंने अर्ज़ किया था कि रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग की ज़िंदगी, वैसे तो टोटल ज़िंदगी 63 ईयर्स, तो 23 साल ज़िंदगी, और उसमें मैंने बताया था कि 2 फेज़ हैं ज़िंदगी के तबलीग की लाइफ के। जो पैगाम रिसालत पहुँचाया, जो पैगाम इस्लाम पहुँचाया, जो अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, वो 23 ईयर, 13 ईयर्स इन मक्का और 10 साल मदीना में। तो पहले 13 साल में मैंने कल अर्ज़ किया कि किस तरह मुश्किलात का दौर था, परेशानियों का दौर था, तकालीफ का दौर था कि इस्लाम ना फैल सके। लेकिन तमाम तर रुकावटों के बावजूद मौला अली अलैहिस्सलाम और रसूल अल्लाह ने और हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती के नीचे, वो सरपरस्त है ना, उनके सामने किसी की ज़रूरत नहीं थी कि रसूल अल्लाह के सामने कलाम कर सके। तो ये पैगाम पहुंचा। फिर एक वक्त आया कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को भी दुनिया से जाना पड़ा शीब अबी तालिब के बाद। उसके बाद हालात इतने ख़राब हुए कि अल्लाह के हुक्म से ये फैसला करना पड़ा कि अब हिजरत करनी पड़ेगी। अब एक मरहला है ना हिजरत का, तो बड़ा अहम मरहला, एक नया फेज शुरू होना है इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम के पैगाम के लिए और इस्लाम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। कल मैंने ये भी बात की ना कि अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। तो 1,24,000 अंबिया कराम का जो पैगाम था वो इस्लाम ही का पैगाम था, और सिर्फ इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है खत्मुल मर्तबत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाया तकमील को पहुंचा।
اور کب پایا تکمیل کو پہنچا؟ پھر اس کا ذکر آئے گا جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا خم ولی کے موقع پہ، جو آئے تکمیل نازل ہوئی کہ آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یہی ہے۔ جب اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا رسالت مآب کے بعد، تو پھر تکمیل کی آیت آئی کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا۔ بات ہونی تھی ہجرت کی، اب ہجرت کا مرحلہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ قریش کے تمام قبائل نے میٹنگ کی، دیکھا جی ہم یکدم رسول اللہ کے گھر پہ نعوذ باللہ حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ جب سارے قبیلے مل کے اٹیک کریں گے، لیکن کیونکہ قبائلی ٹرائبل سائیکالوجی تھی نا ان کی سوچ، دیکھا جب سارے مل کے کریں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کس قبیلے نے کیا ہے۔ تو بنو ہاشم کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم سب سے بدلہ لے سکیں، لیکن اللہ نے اس پیغام کو مکمل کرنا تھا۔ اللہ نے رسول اللہ کی، اپنے محبوب نبی کی حفاظت کرنی تھی، لہذا اللہ نے اب حکم دیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع اور عریض ہے، آپ مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر دیں۔ تمام قریش کے بڑے بڑے سردار اور ان کے لوگ رسول اللہ کے گرد پہرا دے رہے ہیں کہ اب ہم نے اٹیک کرنا ہے، اب ہم نے حملہ کرنا ہے، یہ ادھر سے نکلنے نہ پائیں۔ تو اللہ کا اپنا انتظام ہے، اللہ کا اپنا بندوبست ہے۔ تو اللہ نے جو بندوبست کیا وہ کیا تھا کہ مولا علی کو بلایا رسول اللہ نے، مولا علی کو بلایا۔ مولا علی تو ہر آواز پہ حاضر تھے نا، ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ رسول اللہ کی مدد کرنا اور رسول اللہ کی مدد کر کے اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ یعنی سلطان نصیرہ کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ تحفہ عطا ہوا تھا اور ان کا زندگی کا مشن یہ تھا۔ نے کہا حاضر کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سو رہو۔ تو آپ دیکھیں تاریخ آپ چھان ماریں، تاریخ کے اوراق الٹ لیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ مولا علی نے کوئی سوال جواب کیا ہو۔ انہوں نے کہا سو جائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریننگ کس نے کی؟ رسول اللہ کو بچانے کی یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کی۔ شیب ابی طالب میں جو 3 سال جاری رہا معاشی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، تو 3 سال کیا ہوتا تھا؟ ایک رات اپنے ایک بیٹے کو رسول اللہ کی جگہ سلاتے تھے، دوسری رات دوسرے بیٹے کو سلاتے تھے کہ رسول اللہ بچ جائیں اور میرے بیٹے کی قربانی ہو جائے، لیکن ان کی حفاظت ضروری ہے۔ مولا علی تو آتی تھے کہ ٹھیک ہے، سو گئے، چادر اوڑھی اور سو گئے۔ اب باہر بڑے بڑے پیرے لگے ہوئے ہیں، ناکہ بندی ہوئی ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ لگا کہ کب رسول اللہ ادھر سے نکل گئے۔ وہ دیکھتے رہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک نور تھا نا، لہٰذا وہ چادر جو اوڑھی تو باہر سے کفار اور مشرکین بھی دیکھ رہے تھے، انہیں یہی شائبہ ہو رہا تھا کہ یہ رسول اللہ ہی سو رہے ہیں۔ پھر وہ آئے اپنے منصوبے کے مطابق، جب چادر ہٹائی تو اندر سے چہرہ کس کا نظر آیا؟ مولا علی کا۔ اب مولا علی سے کہا، انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ کہاں گئے، محمد کہاں گئے؟ مولا علی نے کیا جواب دیا؟ وہ بھی تاریخی جواب تھا۔ نے کہا کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ میرے حوالے تو نہیں کر کے گئے تھے نا، تمہارا پیرا ہے باہر، تم نے تمام طرف سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور اگر پھر بھی نکل گئے تو تمہاری ذمہ داری ہے، میرے حوالے تو نہیں کر کے گئے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلوات۔ اس سے ہجرت کا ایک اور بڑا اہم پہلو، ایک بڑا باریک نکتہ، ہم کہتے ہیں رسالت مآب کا لقب تھا صادق اور امین۔ کفار اور مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے تھے، یہ علی کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، لیکن جب امانتیں رکھنے کا مسئلہ آتا تھا تو آپ سے ایماندار، دیانتدار، صادق اور امین کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ امانتیں اپنی آگے رسول اللہ کے پاس ہی رکھتے تھے، لیکن ان کی توحید کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ صادق اور امین، ظاہر ہے اگر یہ ذمہ داری جس شخص کو دی جائے گی کہ یہ
میرے بعد کفار اور مشرکین کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، تو رسول کی نظر میں وہ صادق اور امین ہوگا نا. تو صادق اور امین ہمیں دو نظر آتے ہیں. ایک صادق اور امین رسول اللہ کی ذات، اور ہجرت کے موقع پہ ہمیں پتہ لگ گیا دوسری صادق اور امین مولا علی کی ذات. ایک اور اس میں باریک نقطہ ہے نا کہ ایک ایک شخص کا مولا علی کو بھی پتا تھا کہ کس کی امانتیں کتنی ہیں. ذمہ داری دیکھیں کیسے شخص کو دی، کہ انہیں معلوم تھا کہ بھئی کس کی کتنی امانت ہے، اور دیانتداری سے امانت واپس کی. تو خیانت کا پہلو نہیں تھا. کوئی عام آدمی ہوتے یا کوئی عام شخصیت ہوتی تو سوچتے کہ ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، اب انہیں مزہ چکھاتے ہیں. ان کی امانتیں، ان کی رقم، ان کا پیسہ، ان کے ہیرے جواہرات ہمارے پاس ہیں، ہم لے کے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں پتہ لگے گا اور مشکلات کا شکار ہوں گے. لیکن آپ صادق تھے، آپ امین تھے. اپنی جگہ جس شخصیت کو چھوڑا وہ بھی صادق اور امین. پھر آپ نے وہ چیزیں واپس کی، اور واپس کرنے کے بعد آپ کو حکم تھا کہ آپ مدینہ آئیں. یہاں ایک اور بڑا اہم بات کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی بھر عبادت میں رات گزار دیا کرتے تھے. کہتے ہیں زندگی بھر مجھے سب سے زیادہ سونے کا مزہ اسی رات آیا شب ہجرت. بے خواب ہو کے سوئے نا. کسی نے سوال کیا کہ باہر مہنگی تلواریں لے کے لوگ کھڑے تھے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، کسی وقت بھی اٹیک ہو سکتا تھا، تو اس پوزیشن میں تو نیند اگر آ رہی بھی ہو تو اڑ جاتی ہے. آپ کو کیسے نیند آ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ کے جملے تم نے نہیں سنے. انہوں نے کہا تھا میری چادر اوڑھ کے سو رہو. رسول اللہ حکم تھا سو رہو، تو لہذا میں چادر اوڑھی اور رسول اللہ کے کہنے کے مطابق سو رہا. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پہ رسول اللہ نے مولا علی کو کیا مقام دیا. یعنی ہر جگہ تو خلافت کے موضوع پہ آگے بات آئے گی، لیکن ہر جگہ قدم با قدم پر جہاں قائم مقامی کا مسئلہ آئے گا، جہاں جانشینی کا مسئلہ آئے گا، ادھر قائم مقام مولا علی علیہ السلام کی ذات ہی نظر. اور اس کے بعد ہجرت، اور یہی وہ موقع تھا نا جب سوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نفس کو بیچ دو. کیا سودا ہوا؟ مرضات الہی. مرضات الہی خرید لی نا ایک سونے کے بدلے. یعنی ایک سونے کے بدلے مرضات الہی خرید لی، اور ایک تلوار کے وار سے آپ نے ثقلین کی عبادت خرید لی. آگے اس کا ذکر آئے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کی ذات ایک عظیم ذات تھی. یعنی ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں ایسا عظیم امام ملا. ان کے اگر اقوال کا ہم جائزہ لیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ میرے لیے یہی کافی ہے. اللہ کے بارے میں کہتے ہیں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. میں جیسا رب چاہتا تھا ویسا مجھے مل گیا، اب تو جیسا چاہتا ہے مجھے ویسا بنا دے. کہتے ہیں نا ہماری بھی دعا کیا ہونی چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام جیسا عظیم امام ملا، متقین کا امام ملا. ہم بھی یہ دعا کریں کہ مولا اس سے ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، ہمارے لیے اس سے بڑا فخر کوئی نہیں کہ ہمارے امام علی علیہ السلام ہیں. لیکن ہماری دعا ہے تو ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں، تاکہ آپ بھی فخر سے کہہ سکیں کہ میرا ماننے والا ہے، میرا شیعہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدم پہ قدم آگے بڑھتا چلا گیا سلسلہ. ہجرت مکمل ہوئی. ہجرت کے بعد اہم ترین موقع آیا، سب جمع ہے. انصار جو وہاں رہتے تھے، مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کہا گیا. جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ انہیں مہاجرین کہا گیا. اب اس فرق کو ختم کرنے کے لیے انصار اور مہاجرین کی، کیونکہ ایک قوم اور ایک ملت بنانی تھی نا، تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے مواخات قائم کی گئی. مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارہ. ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو
آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ فرق ختم ہو جائے کہ بھئی یہ مقامی ہے یا غیر مقامی ہے، یہ مدینہ کا رہنے والا ہے، یہ مائگریٹ کر کے آیا ہے۔ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، یہ فارمولہ طے کیا کہ ایک انصاری دوسرے مہاجر کا بھائی ہو، اسی ترتیب سے آپ نے کہا فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی۔ اب رہ گئے رسول اللہ اور مولا علی دونوں مہاجر۔ آپ دیکھیں نا ادھر تو فارمولہ کیا بنایا تھا، ایک انصاری ہوگا ایک مہاجر ہوگا، لیکن اب یہاں فارمولہ بدل گیا، اب فارمولہ بدل گیا اور آپ نے مواقعات مدینہ کے موقع پر مولا علی کو اپنا بھائی بنا، لیکن نا ادھر فارمولہ چینج ہو گیا، وہ ادھر ترتیب ہی اور تھی۔ کہتے ہیں نا کہ یہاں اسی نے بھائی بننا تھا جو سلطان نصیرہ کا مظہر ہو، اور کوئی ان کا بھائی نہیں بن سکتا۔ سلامات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ نعرے حیدری۔ مولا علی نے قدم با قدم، آپ دیکھیں بستر پر ہوں، میدان میں ہوں، نماز میں ہوں، جنگ کی حالت میں ہوں، ہر موقع پہ بنی نوع انسانی کو پیغام بھی دیا، ہدایت کا پیغام دیا۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ ایک کافر سے جنگ جاری تھی بڑے زور و شور سے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، مولا علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے تو تلوار گر گئی، اب میں کسی وقت بھی مولا علی میرے پر حملہ کریں گے اور میری گردن سر سے جدا کر دیں گے۔ تھوڑی دیر گردن جھکائے رہا، پھر اس نے دیکھا مولا علی حملہ نہیں کر رہے، اس نے مولا علی کو دیکھا تو مولا علی نے کہا کہ بھائی میں کبھی نہتے دشمن پہ حملہ نہیں کرتا، تمہاری تلوار گر گئی، میرے پاس ہے تلوار لیکن میرا یہ اصول نہیں ہے کہ نہتے دشمن پہ حملہ کروں۔ تو اس نے کیا کہا، آپ ایسا کریں اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ مولا علی نے کہا لے لو تلوار۔ اب اس نے کہا جی اب آپ یہ بتائیں، آپ کے پاس تلوار نہیں ہے، اب آپ کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا وہ بچائے گا جو میرا خالق اور مالک ہے، جو اللہ ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کل ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ ان کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، انہیں ابراہا کو کیا کہا تھا کہ میرے منہ سے تمہارے کچھ فوجی پکڑ کے لے آئیں واپس کرو۔ اس نے کیا کہا کہ میں سوچ رہا تھا آپ کہیں گے میرے خانہ کو وہ کعبہ کو نہ گراؤ، یہ معمولی سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ اونٹ واپس کرو۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا تاریخی کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اس گھر کا جو مالک ہے خود اس کی حفاظت کرے گا۔ مولا علی اس شخصیت کے پوتے ہیں، وہ کہہ رہے وہ اللہ کی ذات ہے نا، وہ بچانے والی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ تو تلوار انسان کو نہیں بچاتی، تو اب تلوار جو اس کے ہاتھ میں مولا علی کی تھی، جب اس نے جملے سنے تو اس کے ہاتھ میں کپاٹ جاری ہوئی اور تلوار گر گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی اتنا کامل یقین، جس اللہ پہ اتنا کامل یقین ہے اس اللہ پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ کہتے ہیں نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافر کو مارنے گئے تھے لیکن واپس کفر کو مار گیا، کافر کو نہیں مارا، کفر کو مارا۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قدم کا قدم پہ مولا علی علیہ السلام پیغام دیتے تھے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا غلام چوری کے الزام میں پکڑا گیا، آپ نے بلایا، مولا علی عدل و انصاف کے بارے میں نہ اپنے برائے سے کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا اس کے اوپر حد جاری ہو، انگلیاں کاٹ دی چار۔ اب وہ باہر گیا تو دشمنان اہل بیت بھی بہت تھے، میں کہا بڑا اچھا موقع ہے، ایسے بڑا غصہ ہوگا کہ دیکھیں جی میں مولا علی کا ماننے والا ہوں، ان کا معتقد ہوں، ان کو امام مانتا ہوں، انہوں نے میرا لحاظ بھی نہیں کیا، میری چار انگلیاں کاٹ دی ہاتھ کی۔ تو کسی نے کہا اسے، اس نے سننے کے بعد مولا علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے، اسد اللہ، امام المشرق و مغرب، شوہر فاطمہ، نفس رسول، عجیب آدمی ہو تم، مولا علی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی اور تم جو ہے مولا علی کے قصائد پڑھ رہے ہو۔ کسی نے مولا علی کو جا کے بتایا کہ جو بھی غلام آیا تھا آپ نے انگلیاں کاٹ دی اور باہر وہ کوفہ کے بازار میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے، آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔
इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मौला अली ने बुलाया। अब वो गुलाम था, लेकिन देखिए कितना एहतराम देते थे। उन्होंने कहा चाचा को बुला के लाओ। अब बुला के लाए वापस दरबार में। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारी उंगलियां काट दी, हद जारी की, सजा दी, तो तुम्हें गुस्सा होने की बजाय तुम जाके बाहर मेरी फजाइल बयान कर रहे हो, क्या वजह है? मैंने कहा आप काबिल फजाइल ही हैं, क्यों फजाइल बयान कर रहा हूँ? लॉजिक बताई ना, दलील दी। उसने कहा आपने सजा दे के मुझे जन्नत का हकदार बना दिया, हद जारी ना करो, मैं तो जन्नत में जाता हूँ। नारे पंजतनी सवाला के नारा हैदरी। और उसके बाद मौला अली ने कहा लाओ उंगलियां, साथ जोड़ी और उंगलियां जुड़ गई। और फिर बाहर निकला तो फिर मौला अली के कसाइद पढ़ते हुए एक वाकया से और एक वाकया याद आ गया। माशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि अभी मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़र्ब लगने के बाद 2-3 दिन जो गुजरे, कई सहाबी मौला अली से मिलने के लिए आते थे। तो एक बड़े मशहूर सहाबी थे, रसूलुल्लाह के सहाबी थे, बुजुर्ग भी थे, मौला अली के बड़े मुतक़िद और मुहिब थे, हुजर बिन अदी। हुजर बिन अदी कौन है? अदी बिन आतम ताई, यानी इनका बेटा अदी, इनका बाप जो था आतम ताई का बेटा। ये मौला अली की शान में उस हालत में भी फ़ज़ाइल पढ़ रहे, कसाइद पढ़ रहे। तो मौला अली ने कहा कि आप इस हालत में तुम मेरा कसीदा पढ़ रहे हो, मेरे फ़ज़ाइल बयान कर रहे हो, अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाए और मौत सामने नज़र आ रही हो तो क्या फिर भी मेरा कसीदा इसी तरीके से पढ़ोगे? तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपका हो गया वो आपका हो गया, कोई ज़िंदगी का लम्हा भी आए मैं इसी तरीके से आपका कसीदा पढ़ूँ। और फिर जब अमीर शाम का दौर आया तो अमीर शाम तो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहा था ना, जो मौला अली के मुहिब थे, मौला अली के मानने वाले थे, मौला अली के फ़ज़ाइल बयान करते थे। इसे दरबार में बुलाया, साहबी रसूल है, इमाम अली का मुहिब है, कि सुना तो मौला अली के मुतक़िद हो, मुहिब हो, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ाइल बयान करते हो? बिल्कुल फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। उसने कहा पता है इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा में तुम्हें कत्ल किया जा सकता है। उसने कहा बिल्कुल, मुझे मेरे इमाम ने बताया है कि तुम्हें इस जुर्म में, मेरे मोहब्बत में तुम्हें कत्ल किया जाएगा। और देखें कैसे कैसे मुहिब थे। इसने हुक्म जारी किया कि हुजर बिन अदी का सर कलम कर दिया जाए। तो हुजर बिन अदी ने कहा कि मेरी एक आखिरी वसीयत है, वो पूरी कर। ये क्या वसीयत है? क्योंकि शायद ही कहेंगे चले माफ़ कर दे, गलती हो गई। सुनता तो यही ना कि अब इसकी जान जाने वाली है, तलवार से सर कलम होने वाला है, तो डर के शायद आप रिक्वेस्ट करें कि माफ़ कर दें। तो अजीब वसीयत, क्या वसीयत की कि तुम्हारे से दरख्वास्त है कि पहले मेरे सामने मेरे बेटे को कत्ल किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए। बड़ा परेशान हुआ, ये क्या बात तुमने की कि बेटे को कत्ल किया जाए, तुम्हें बाद में किया जाए? मैंने कहा मुझे डर है कहीं मेरा बेटा मेरे इस हालत में मुझे देख के, मेरी सर को कलम होता देख के वलायत अली से पीछे ना हट जाए। लिहाजा मैं चाहता हूँ पहले इसका सर कलम किया जाए, फिर मेरा किया जाए, क्योंकि वलायत अली है तो सब कुछ है, अगर वलायत अली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि मौला अली ने कदम ब कदम हर मौके पे पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है इंसानियत के लिए, हमारे लिए, अपने मुल्कों के लिए, कि कदम ब कदम उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत पे हमने अमल करना है। अब एक और वाक़या बयान किया जाता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जो मार्फत है उसको तो कोई भी नहीं पहुंच सकता ना। और मालिक अश्तर का क्या मकाम था मौला अली के नज़दीक? कहते थे मालिक अश्तर का वही मकाम है जो रसूल अल्लाह के ज़माने में मेरा मकाम। जंग जारी है बड़े ज़ोरों शोर से, जंग सिफ़ीन। उस दिन तकरीबन काउंट की हज़ारों की तादाद में लोग एक रात में मारे गए। मालिक अश्तर ने काउंट किया कि मेरी तलवार से 999 लोग कत्ल हुए और मौला अली की तलवार से 1000 तो एक का फर्क रह गया। मौला अली तो दिल के राज जानते थे ना, कहा ने दिल में सोचा। तो मौला अली ने बुलाया कि मालिक
तुम्हारे हाथ से कितने लोग आज कत्ल हुए, वासले जहन्नम हुए, देखा 999, और मेरे हाथ से, ठीक है जी मौला 1000 आपके हाथ से। तो कहते तुमने ये सोचा एक का फर्क रह गया, एक और मेरी तलवार से एक कट जाता तो बराबर हो जाते। मौला अली ने क्या जवाब दिया? आपने कहा कि तुम्हारे सामने जो आया तुमने गाजर मूली की तरह मार दिया, कत्ल कर दिया, गर्दनें उड़ा दी, लेकिन मेरे जो सामने आया मैंने देखा कि उसकी नस्ल में कभी भी किसी ने हमारा मुहिब बनना है, मेरा मुहिब बनना है, तो मेरी तलवार उसके ऊपर नहीं चली, मेरी यानी तलवार की मार्फत आप देखें। तो देख के कत्ल किया कि इसके सुल्ब में से अगर कभी मोहम्मद वाले मोहम्मद का मुहिब कोई पैदा होना है तो उसकी गर्दन गलम ना हो। उनकी तलवार को भी मार्फत थी कि कहाँ चलनी है, कब चलनी है, किस पे चलनी है और कितने लोगों को मारना है। हिजरत मदीना के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। एक मरतबा बुलंद आवाज में सलावत पढ़ें। अब आप देखेंगे पहला हक व बातिल का मार्का, जिसे हम कहते हैं ग़ज़वा बदर, रमज़ान के महीने में हुआ था। उसकी डेट है 17 रमज़ान 3 हिजरी में, 2 हिजरी में हुआ पहला मार्का हक व बातिल, जिसे कहते हैं ग़ज़वा बदर। कुरैश पूरे जोरों शोर से तैयार होके आए, मुसलमान नए नए हिजरत करके आए थे, माली तौर से कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा फर्क था दोनों में। बड़ी मुश्किल से 313 लोगों का एक लश्कर तैयार हुआ। चंद ज़रा थी गिनती की, 8 या 10, 2 घोड़े हैं, 7 ऊँट हैं, पत्थर हैं, तलवारें भी कम हैं। दूसरी तरफ से 1000 का लश्कर है, उनके पास 700 ऊँट हैं, 200 घोड़े हैं, तलवारें हैं, ज़राए सबके पास हैं, और बड़े ज़ोर शोर से आ रहे हैं कि बस हम मदीना पे अटैक करेंगे और मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने लश्कर तैयार किया। कुरान कहता है ना, कुछ लोग इस 313 के लश्कर में भी ऐसे जा रहे थे, उनके दिल में आ रहा था कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, इतने जदीद असले से लेस आ रहा है, ये हमें मौत के मुंह में धकेलने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि उस रात रसूलुल्लाह ने दुआ की कि ये हक व बातिल का जो मार्का है, पहला मार्का, अगर इसमें हम नाकाम हो गए, हकीकत भी ऐसी थी कि अगर नाकाम हो जाते तो इस्लाम का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाता। अब लश्कर आमने सामने, 3 लोग आए उनके लश्कर से, बड़े बड़े सरदार थे, अतबा, शिबा, वलीद। अतबा कौन था? आपने मशहूर मारूफ नाम सुना होगा, हिंदा का बाप। शिबा अतबा का भाई, वलीद हिंदा का भाई यानी माविया का मामू। ये तीनों बड़े बड़े सरदार थे। आए, इनके मुकने का हमारे मुकाबले में भेजो। उधर तो उस जमाने में जंग का तरीकाकार था ना, अब तो बदल गया ज़माना, 1 to 1 मुकाबला हुआ करता। तो 3 लोग आए, उन्होंने ललकारा के भाई भेजे। तो उनके मुकाबले में 3 अंसार को भेजा गया। तो अंसार आए ना, तो उन्होंने कहा भाई हमारा तुम्हारा झगड़ा है। रसूलुल्लाह को ललकार के कहा हमारे मुकाबले में हमारे हम पल्ला लोग भेजो, इनसे हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कुरैशी इतने बड़े बड़े सरदार, हमारे मुकाबले में हमारे हम पल्ला लोग भेजो। तो फिर रसूलुल्लाह ने 3 लोगों का इंतखाब किया, अबू उबैदा, हज़रत हमज़ा, हज़रत अली। तो ये जंग जब हुई, जब हक व बातिल का पहला मार्का, तो कहा जाता है कि इसमें ये 3 तो वासले जहन्नम हुए। अतबा जो उसका बाप था हिंदा का, उसके भाई भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, और उसके बाद 70 लोग जो शहीद हुए, सॉरी इसमें मरे, कुफ्फार के 70 लोग। तो कहा जाता है कि वो 3 तो अलग थे ना, जो मौला अली की मदद से मारे गए बड़े बड़े सरदार, और 70 में से कहा जाता है 35 मौला अली की तलवार से मारे। यानी इस जंग का जो फतह का सेहरा था, कोई ऐसा मैदान नहीं
کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کامیابی ملے اور مولا علی کے بغیر ملے. یعنی میدان ہو، کوئی اور مارکا ہو، کوئی مہم ہو، ہر جگہ مولا علی علیہ السلام کی ذات نظر آئی. جہاں مولا علی کی ذات نظر نہیں آئے گی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی. جہاں مولا علی کی ذات ہے ان کی ذات کامیابی کی ضمانت. ایک جنگ کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے نا جس میں مولا علی نے شرکت نہیں کی، بھائی جنگ غزوہ تبوک، لیکن بڑی تیاری کے ساتھ کہ اینڈ میں کیا وہ جنگ ہوئی نہیں، کیونکہ مولا علی اس میں نہیں تھے نا، تو جنگ ہوئی نہیں. بعد میں ویسے ڈسپرس ہو گیا لشکر. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ قدم با قدم کوئی مارکا ہو، کوئی میدان ہو، کوئی مہم ہو، اگر وہ مکمل ہوئی تو صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے، ان کی شرکت کی وجہ سے. اگر وہ نہیں شریک تو وہ مہم کامیاب نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو مولا علی علیہ السلام نے پوری ایک جو جدوجہد کی رسول اللہ کے ساتھ قدم با قدم ملا کر، وہ جدوجہد کس مقصد کے لیے تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلام کے پیغام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا دشمن کو بڑی تکلیف تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف کس سے تھی؟ وہ مولا علی سے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے سردار جس کی تلوار سے قتل ہوئے وہ مولا علی کی تلوار. اسی لیے ہر وقت وہ اس میں لگے رہتے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو نعوذ باللہ مولا علی کو نقصان پہنچائیں. کیا کھیل کھیلے گئے تاریخ میں رسول اللہ کے بعد، اس کا آگے ہم ذکر کریں گے اگلی مجالس میں. 40 ہجری کا وہ رمضان جس میں مولا علی پہ ضربت لگی. آج شب 20 ہے نا، کل شب 19 تھی. کل ہم نے گفتگو کی کہ ضرب لگی اور کس طرح مولا علی علیہ السلام کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام زخمی حالت میں گھر لے کر آئے. تو 3 دن بڑے کرب میں گزرے، کرب میں گزرے. تو آپ دیکھیں کہ اس کرب میں جو بچیاں تھیں، جو بیٹیاں تھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم، ان کی کیا حالت ہوگی باپ کو کرب میں دیکھ کے، باپ کو کراتے ہوئے دیکھ کے، باپ کو زخمی دیکھ کے. طبیب کو بلایا گیا، جب حالت بگڑی طبیب کو بلایا گیا، صبح کے وقت بلایا گیا. طبیب نے دیکھا، طبیب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب حالت تو سنبھل جائے گی. تو ابن ملجم کے کان میں بھی آواز پڑ گئی. یعنی دیکھیں کیسے ظالم اور جابر اور سخت دل تھے، اس کے کان میں پڑی. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ میری تلوار کا وار لگا ہو اور مولا علی کے بچنے کی امید ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے تو تلوار کو 40 دن زہر میں بجھایا تھا، اور ایسا زہر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر دریا کے اندر اس زہر کا ایک قطرہ گر جاتا تو تمام اس دریا کی مچھلیاں مر جاتی. اس تلوار سے وار کیا ہے مولا علی. اس ظالم نے، اس جابر نے، اس سخت دل نے. اور کہتا ہے کہ بڑا پریشان کہ بچ کیسے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پھر حالت بگڑی. شام کو طبیب کو پھر بلایا گیا. اب طبیب آیا تو حالت زیادہ خراب تھی. اس نے امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا ان کے بچنے کی امید باقی نہیں ہے، ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے. انہیں کہو جو انہیں تمہیں ہدایت دینی ہے، جو وصیت کرنی ہے وہ کر لیں. اس نے بلند آواز میں کہا. امام حسن علیہ السلام ایک دم پریشان ہو گئے. نے کہا طبیب کو کہا آہستہ، میری بیٹیوں بہنوں کے کانوں تک آواز نہ پہنچ جائے کہ وقت تھوڑا ہے. کیونکہ بھائی موجود تھے، امام حسین موجود تھے، امام حسن موجود تھے، مولا عباس موجود تھے اور تمام گھر والے موجود تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری بہنوں تک آواز نہیں پہنچنی چاہیے. آئے وہ کیا لمحہ تھا کربلا کے میدان میں 20 سال بعد تلہ زینبیہ پہ بی بی زینب کھڑی ہوئی تھی اور سامنے شمر امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ سوار تھا اور خود خنجر سے ذبح کر رہا تھا. کیا حالت ہوگی؟ آپ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں
कि इनके कानों में भी आवाज ना पहुंचे कि वक्त थोड़ा है। तो बीबी उम्मे कुलसूम और बीबी ज़ैनब परेशान थी। बीबी उम्मे कुलसूम ने क्या किया कि दूध का प्याला लिया। उस दिन एक दिन पहले तो दूध का प्याला वापस उठा लिया था ना, दूध का प्याला लिया और लेके आई और कहा बाबा कल मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी की थी, आपने दूध नहीं पिया था, लेकिन अब आपकी हालत ऐसी है कि तबीब ने कहा है कि दूध आपका इलाज है, लिहाजा अब आप दूध पिए। इमाम ने फिर इनकार किया। आपने कहा आपको मेरी माँ बीबी फातिमा का वास्ता इनकार ना करें। तो इमाम ने क्या कहा, इस वास्ते के बाद इमाम ने कहा कि ठीक है, एक शर्त भी पीऊंगा, और वो शर्त क्या है कि पहले मेरे कातिल को दूध पिलाया जाए, मेरे कातिल को दूध और शरबत पिलाएं तो फिर मैं पीऊंगा। ये इमाम का किरदार है। और करबला में मौला अली के पोते के साथ क्या किया गया, 6 महीने का अली असगर एक बूंद पानी का मांगा तो उसका जवाब क्या दिया। ये इनका किरदार, वो उनके दुश्मनों का किरदार। उन्होंने पानी मांगा तो नहीं दिया। फिर रात को तबीयत मजीद बिगड़ी तो बीबी ज़ैनब ने देखा कि काफी तकलीफ में है मेरा बाबा। देखा आप कभी एक सिमत करवट लेते हैं, कभी दूसरी सिमत करवट लेते हैं, क्या वजह है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मेरे कातिल को रस्सियों में सख्ती से कस दिया गया है, मुझे इसलिए चैन नहीं आ रहा, उसकी रस्सियों को ढीला करो। एक ऐसा करीम इमाम है कि अपने कातिल का भी वो तकलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। देखा उसकी रस्सियाँ ढीली की तो मौला अली को चैन आया। एक ये इमाम, फिर करबला का मंजर आ जाता है कि दरबार में यजीद के बीबी सकीना कभी एक पाँव उठाती थी, कभी एक पाँव जमीन पे रखती थी। तो यजीद ने कहा कि क्या वजह है, ये बच्ची क्यों इस तरह एक पाँव उठाती है एक पाँव रखती है। तो क्या कहा उस बीबी ने कि एक रस्सी में 18 गले बांधे गए हैं। उधर मौला अली क्या कह रहे हैं, रस्सी को ढीला कर दो, मेरे दुश्मन को तकलीफ ना हो। ये इमाम का किरदार है और ये इमाम के दुश्मन का किरदार है। उधर वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और उधर इमाम की पोती के साथ क्या किरदार अदा किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तमाम मरण गुजरते चले गए और आखिरी रात आ। अब इमाम ने तैयार करना है सबको आगे की मनाजिल के लिए। इमाम की 61 हिजरी पे भी नजर है, आगे भी नजर है कि क्या होना है। मेरी औलाद को किन मसाइल और मुश्किलात से गुजरना है वो वाकिफ हैं। एक और वाक़या बयान किया जाता है जब कूफा दारुल हुकूमत बना, लेकिन कितना अपनी बेटियों का ख्याल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरा दिल नहीं लगता, तुम जाओ और मेरी बेटियों को कूफा ले आओ। लेकिन साथ अदाइल की कि बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना, रात को लेके आना, ताकि कूफा के जब बाजारों से गुजरे तो कोई ना महरम इनको देख ना सके। तो ये उस वक्त का कूफा जब उनकी खिलाफत शुरू हुई 36 हिजरी 35 हिजरी, और एक कूफा 61 हिजरी का, ना महरमों का मजमा, दुश्मनों का की गैदरिंग, और बाजार में नंगे सर बीबी उम्मे कुलसूम को उतरना पड़ा। इलाही हमारी इबादत को कबूल फरमा और हमें इन लोगों की आइमा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा और हमारी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना का जलवा कबूल फरमा। मातम Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein. Hayali, 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 hayali,
فجر 19ویں رمضان کی تڑپاتی ہے فاطمہ زہرا کی جس وقت صدا آتی ہے یاد کھل زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے لائے لگتا ہے جنازہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مشکل سے سفر یہ طے کیا جاری ہے لہو کا دریا مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پر بیٹوں نے سنبھالا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا حالت ہی عجب ہے بابا کی پہچاننا مشکل ہوگا زارا کی غریبی یاد آئے گی بیوی تر خون میں چہرہ ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے جرح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا جرح سے حجرے کے باہر جب حال حسن نے پوچھا وہ رو کے پکارا مشکل ہوا جینا یہ زخم ہی ایسا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے شبیر نجدر شبیر کا سر عباس جلی کے بازو شبر کا جگر شبیر کا سر عباس جلی کے بازو کٹتے دیکھو گی اے نانا کی پیاری
कुछ रोज़ का मेहमान अब आपका बाबा है। देख लेना तेरा जख्मी बाबा घर लौट के आया है। देख लेना तेरा जख्मी बाबा घर लौट के आया है। अब शाम गरीबा में तुमको ये चेहरा नजर आएगा। अब शाम गरीबा में तुमको ये चेहरा नजर आएगा। ऐसा नहीं सारा कुछ रोज का मेहमान अब आपका बाबा है। देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। देख ले ज़ैना तेरा ज़ख्मी बाबा घर लौट के आया है। मौला हक इमाम या हसनो या हुसैन, मौला हक इमाम या हसनो या हुसैन, मौला हक इमाम या हसनो या हुसैन।